عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور ہماری تیسری مجلس ہے صبر و شکر سے۔ صبر کے اوپر صبر اور اس کی حقیقت اور اس کے فضائل کے اوپر بات چل رہی ہے۔ آج ہمارے اس کا 16واں صفحہ ہے اس کتاب کا، فضائل صبر شکر کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو قضاء و قدر مقرر کی ہے یا جو اس کی نظام چل رہا ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اس میں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے نے بھی تھوڑی سی چوں چرا کی ہے تو اس کے اوپر ان کو عتاب ہوا ہے کہ کیوں ایسے کہا ہے۔ تو ایک واقعہ سنا رہے ہیں حضرت ایک بزرگ کا، اور وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ بارش ہوئی تو کہنے لگے کہ کیا موقع پر بارش ہوئی، یعنی ناگواری کا اظہار کیا ہوگا۔ دیکھیے بظاہر یہ لفظ شکایت کے لیے تو کیا موضوع ہوتا بلکہ مدح و تحسین کے لیے ہے۔ اگر اس کو دوسرا معنی دیے جائے تو یعنی اس کی خوبی بیان کرنے کے لیے کہ وہ کیسے موقع پہ بارش ہوئی، لیکن مان عتاب ہوا کہ وہ بے ادب بے موقع کس روز ہوئی ہے بارش۔ چونکہ وہ صاحب فہم و بصیرت والے تھے ان پر عتاب ہوا، کم فہموں پر عتاب نہ سہی، لیکن کیا آپ کو بے ادبی اور بدتمیزی کی بات گوارا ہے؟ ایک کلمہ تو یہ تھا جس کا حاصل اعتراض اور شکایت ہے۔ دوسرے اس سے زیادہ کبھی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک بڑی ضرورت ہے، یہ خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ ناواقف جانتے ہیں، اور وجہ اس کی جہل ہے شریعت کے سیکھنے شریعت کو سیکھنے کو نہیں۔ اول تو شریعت کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور بھی ہیں تو بس شریعت نام صرف نماز روزے کو جانتے ہیں۔ آج کل جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں یا دین والا کہتے ہیں، تو جو صرف نماز روزے تک ہو تو کہتے ہیں کہ وہ پکا دیندار ہے۔ نہ معاملات میں ان کا دھیان ہوتا ہے، نہ معاشرت میں ہوتا ہے، نہ اخلاقیات میں ہوتا ہے، اور اسی طرح نہ عقائد کی درستگی کی طرف ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لی تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، اور اگر مزید کوئی نفلوں کی توفیق ہو جائے تو حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ پھر وحی کے انتظار میں بیٹھ جاتے کہ اب تو کوئی وحی اتری، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد وحی تو نہیں آئے گی، لیکن بس اتنا بزرگ بن بیٹھتے ہیں کہ اب میں نے تو فرض بھی پڑھے تو یہ نفل بھی پڑھ لیے، تو اب تو میرے جیسا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو بس شریعت نام صرف نماز روزے کا جانتے ہیں۔ صاحب و شریعت وہ قانون ہے کہ اس نے ہماری کوئی حالت نہیں چھوڑی کہ اس کے متعلق دستور عمل نہ بیان فرمایا ہو۔ الحاصل ایک حالت تو یہ ہماری یہ تھی
جس کے متعلق ہمارا یہ برتاؤ جو بیان کیا گیا، میں اس کے متعلق شریعت کے دستور عمل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تقدیر کے مسئلے پہ حضرت بتا رہے ہیں کہ اتنا زبردست ہے کہ ایک لمحہ، ایک لحظہ، اس کا بھی کم سے کم حصہ جو ہو رہا ہے وہ لکھ دیا گیا، اس کے مطابق ہو رہا ہے، اور اسی پہ یقین لانا والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ ایک قول ہے اسی بارے میں کہ عدد الانفاس معدودہ، یہ اللہ پاک نے ہر ایک کے سانسوں کی بھی گنتی کر رکھی ہے کہ یہ آدمی اتنے سانس لے گا۔ ہمارے ہاں تو ہے کہ آبودانہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے کہاں پہ رزق کھانا ہے، روزی کہاں ہے۔ اس سے بھی باریک ہے کہ سانسوں کی بھی گنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معلوم ہے تقدیر میں۔ وفی اماکن محدودہ، وہ بھی تحدید کر دی گئی، لکھ دیا گیا ہے کہ اتنے سانس اس کمرے میں، اس مکان میں لیں گے۔ جب ہمارے حضرت یہ مسئلہ بیان فرما رہے تھے اور سکھا رہے تھے، ہمارا بالکل ٹین ایج تھی، ہم 18-19 سال کی عمر میں، تو حضرت کی جو مجلس کی جاتی ہوتی تھی جگہ، اکثر بچے جو ہے نا عصر کے بعد وہاں پہنچ جاتے تھے، عشاء تک حضرت کا وہ دستور عمل رہتا تھا کہ نوجوان بچوں کو دین سکھانا اور سمجھانا اور ان کی بیجائی کرنا، اور اس بیجائی کی پھر آبیاری کرنا، تو خمپاشی تو ہوتی ہے، پھر آبپاشی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پانی بھی پلایا جائے۔ اس لیے حضرت مستقل اس کا اہتمام کرتے تھے۔ بندہ جب گئے تو میرے سر کے اوپر سندھی ٹوپی تھی، تو حضرت نے یہ کہا کہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اس وقت اتنے لوگ موجود ہوں گے اس کمرے میں، ایک سندھی ٹوپی والا بھی ہوگا اور وہ اتنے سانس لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی تھیں۔ اللہ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے کہ سارے شعبے دین کے ہمارے سامنے کامل مکمل رکھ کے، بیان کر کے اور کھول کے اور سمجھا کے گزر گئے جی، کہ تقدیر میں جو ہو رہا ہے والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات ہیں، اور یہ پختہ ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پھر کوئی غم نہیں رہتا، اور کسی خوشی بھی پھر پھولتے نہیں ہیں۔ اس کو بھی ایک دفعہ میں نے اپنے جمعیت کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں امتثال امر کی اس میں ہے کہ اس کا حکم ہے کہ کوشش کرو ملک میں اصلاح کے لیے اور ملکی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر اس میں تخت مل جائے تو اس کو بھی امتحان سمجھتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب اور بکر صدیق رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس کو امتحان سمجھ کے انہوں نے کیا، اور کیسے کیا کہ عالم حیران ہے کہ اس امتحان اور بوجھ کو کس طرح انہوں نے کامیابی سے سر انجام دیا، اور سارے عالم کے لیے ایک مثال قائم کے چلے۔ تو تخت مل جائے تو اس کو بھی امتحان سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور اگر اس میں تختہ ملے تو اس کو بھی چوم لیتے ہیں کہ زہ نصیب کے اس کے راہ میں یہ جان دی ہوئی تو اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کتنے ہمارے اکابرین ان پہ تخت دار پہ چڑھ کے امت کے لیے رہنمائی کر کے، اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے اکابرین کی تعلیمات کو سمجھنے کے، عمل کرنے کے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔